اچھا تم ان کے سوری وہ پھر سے بیچ میں کال آ گئی تھی اور کٹ کیا تھا. تو ان کے ساتھ ان کو روکنا ہے تو نیک نیتی سے روکنا ہے. اس لیے نہیں روکنا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں، یا بعض دفعہ یہ انٹینشن ہوتی ہے کہ میں نہ چھوڑوں گا تمہیں اور نہ ہی میں تمہیں بساؤں گا، یعنی روکوں گا اور زیادتی کروں گا، تمہارے حقوق بھی پورے نہیں کروں گا اور چھوڑوں گا بھی نہیں تاکہ تم آزاد ہو کر کسی اور سے شادی کر لو. تو یہ کام سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا، اور اسی لیے فرمایا کہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے یا ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. اگر روکنا ہے تو پھر نیک نیتی سے تم نے ان کو روکنا ہے. اور اگر تم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ نہیں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر بھی ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو، اچھے طریقے کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے شادی کی، ہمارا نہیں بن سکی تو چلو اب ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو، ان کو دھکے مار کے تہمتیں لگا کر اور غلط الزامات لگا کر ان کو گھر سے نکال دو. ایسے غلط کام نہیں کرنے. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم اس عورت پہ ظلم نہیں کر رہے. وہ تو چلو اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، اصل میں تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو، یعنی پھر اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر نازل ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ آیات اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی احکامات کو ہزوا، مذاق. یعنی یہاں پر ایک اور حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو ایز سچ قبول کرو اور ان کو جس طرح اللہ نے کہا ہے ویسا ہی عمل کرو، ان کا مذاق نہ بناؤ. جیسے مذاق اڑانے کا مطلب کیا ہے کہ طرح طرح کی جسٹیفیکیشن سے یا طرح طرح کے ہیلوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ایسے مطلب نکالنا کہ جو اس کے مفہوم کے منافی ہو. جیسا کہ اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو حلالہ ہے کہ حلالے کی اجازت تو ہے، اجازت تو نہیں مطلب حلالہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حلالہ کروائیں. یعنی یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک کسی اور سے شادی نہ ہو جائے تو تب تک وہ عورت جو ہے اپنے پرانے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی. اس کو حلالہ کہتے ہیں. تو یہ کروایا نہیں جا سکتا انٹینشنلی، یہ پھر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے. اسی طرح سے اور بھی جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو جب اپنی مرضی سے ہم چینج کر دیتے ہیں، اوپر نیچے کر دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے. بس کرو، اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی ہیں، وما اور جو انزلہ علیکم اس نے نازل کیا تم پر. کیا نازل کیا؟ من الکتابی کتاب میں، والحکمتی اور حکمت، یعظکم بہ اور وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تم یاد کرو، انسان کی توجہ پھر اس طرف دلوائی کہ تم یاد کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت نازل کی. اور وہ کیا نعمت ہے؟ جو کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات تم پر اتارے، اور جو حکمت ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں تمہیں سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں یعظکم بہ، ان تمام چیزوں سے تمہیں نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں کی؟ یہی چیز وارن کرنے کے لیے کہ بھی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو ایز سچ ان پر عمل کرو اور ان کی پابندی کرو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ سے ڈرو، اور اللہ تو سب جانتے ہیں کہ تمہاری اصل میں نیت کیا ہے، کیونکہ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. پھر فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پھر وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت یعنی عدت ان کی پوری ہو جائے. فَلَا تو نہیں، تَعْضُلُوهُنَّ تم روکو ان کو، ان کے يَنْكِحْنَ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے، اذا جب ترادو وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروفی دستور کے مطابق. اس سے کیا مراد ہے
کہ اب ایک اور حکم اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں کہ جب ایک بندے نے طلاق دے دی اپنی عورت کو، تو اب پھر سے اس کو ایک دفعہ مائنڈ میں ریفریش کر لیں کہ 2 دفعہ جب طلاق دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو وہ نکاح کیا جا سکتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ میاں بیوی آپس میں نکاح کے ذریعے دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اگر عدت کے اندر اندر وہ آپس میں اکٹھے ہونے کا فیصلہ کریں تو پھر تو وہ بغیر نکاح کے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ حکم جو ہے یہ اس بارے میں ہے کہ اگر طلاق دی اور عدت گزر گئی، اور عدت گزر گئی ہے، ظاہر ہے اب طلاق تو ہو گئی، اب اگر میاں بیوی آپس کی رضامندی سے دوبارہ مل کے رہنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، اور ان کو روکو نہیں، یعنی کہ فیملی والوں کو بھی نہیں روکنا چاہیے کہ تم دوبارہ سے پھر سے اس سے کیوں نکاح کر رہی ہو، پہلے اس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے تو تم اب دوبارہ پھر اس کے ساتھ جا کے نکاح کر کے دوبارہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، تو یہ مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، پھر ان کی جو عدت ہے وہ پوری ہو جائے، تو پھر وارثوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ عورت کے بھی اور مرد کے بھی، کہ تم نہ روکو ان دونوں کو اگر وہ دونوں چاہتے ہیں کہ اب وہ پھر دوبارہ آپس میں نکاح کر کے اور پھر سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہیں، تو پھر ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ ذالکا یہ، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کی، من جو کانا ہو منکم تم میں سے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتا، و یوم الآخری اور آخرت پر ایمان رکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نصیحت میں کی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو واقعی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، کہ ظاہر ہے جس کو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو وہ تو پھر ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا نا، اور یہی کوشش کرے گا کہ جس طرح سے اللہ کا حکم ہے میں اس کے مطابق زندگی گزاروں، اور میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی غلط کام نہ ہو۔ پھر فرمایا ذالکم یہ، ازکا زیادہ ستھرا ہے، لکم تمہارے لیے، و اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی کہ یہ جو چیز ہے، جو حکم تمہیں دیے جا رہے ہیں، یہ چاہے تمہیں لگ رہے ہوں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اللہ کہتے ہیں کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک باتوں کی حکمت جانتے ہیں، اللہ غیب کو جاننے والے ہیں، اور ہماری نظر تو ایک اتنی گہری نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اچھی طریقے سے ان کا احاطہ کر سکے، تو اس لیے اللہ کے احکامات کو ماننا چاہیے، اور اسی میں تمہاری، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننے میں ہی ہماری بہتری اور ہماری نجات ہے۔ والوالدات اور والدائیں یعنی مائیں، یردینا وہ دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی کاملینی پورے 2 سال، لمن جو کوئی ارادہ کرے یا چاہے، ان کے یتیمہ وہ پوری کرے، رضاعت دودھ پلانے کی مدت۔ تو یہ ایک دودھ پلانے کی ایک مدت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ 2 سال جو ہے وہ ایک میکسیمم مدت ہے ماؤں کے لیے بچوں کو دودھ پلانے کی، 2 سال کے بعد پھر وہ دودھ چھڑوا دینا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، اور جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے تو وہ 2 سال تک دودھ پلائے۔ اگر وہ پہلے چھڑوا دیں یا بچے چھوڑ دیں یا کسی وجہ سے، تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور لیکن 2 سال کے بعد پھر دودھ پلانا چھڑا دینا چاہیے۔ یہ تو ایک عام چیز ہے، لیکن اس میں ایک اور حکم بھی آ رہا ہے کہ اگر مرد اور عورت میں طلاق ہو چکی ہے اور بچہ جو ہے وہ دودھ پینے والا ہے، تو اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ طلاق کے بعد عورت اور مرد کا رشتہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اور اس 2 سال میں جو وہ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائے گی جبکہ طلاق ہو چکی ہے، تو کیا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور
مولودی لہو کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا جس کا بچہ ہے، اور بچہ کس کا ہے؟ باپ کا. تو باپ پر رزق ہننا و کسوت ہننا، ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس واجب ہے بالمعروفی دستور کے مطابق. یعنی اگر طلاق ہو چکی ہے اور ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو وہ جو شوہر تھا اس کا پہلا جو اس کو طلاق دے چکا ہے، جب تک وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اس وقت تک اس ماں کا کھانا اور لباس وہ سارے کا سارا اس باپ کو دینا پڑے گا. یعنی اس کا خرچہ جو ہے وہ باپ اٹھائے گا، بے شک طلاق ہو چکی ہے، لیکن جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا خرچہ جو ہے وہ اس باپ کے ذمے ہے. اور ہے کس طرح؟ بالمعروفی دستور کے مطابق، یعنی جو جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہاں کا جو دستور ہے. اور پھر آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی وسعت یا اس کی برداشت کے مطابق. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جو باپ ہے اس کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ ہمیں اپنی جو اس کی ایک استطاعت ہے اس سے زیادہ کا خرچہ چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باپ بہت امیر ہے اور وہ جو ماں دودھ پلا رہی ہے وہ اس کو بالکل میڈز کی طرح کوئی تھوڑا سا خرچہ دے رہا ہے. یہ خرچہ وسعت کے مطابق دینا ہوگا. دونوں کو بتا دیا گیا، دونوں کو وارن کر دیا گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا. لا تضار، نہیں نقصان پہنچایا جائے والدتن ماں کو بھی ولدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود اور نہ مولود لہو اس کا وہی مطلب باپ کو بھی ولدہی اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی بلیک میلنگ نہیں کرنی، نہ تو ماں بچے کی وجہ سے باپ کو بلیک میل کرے اور نہ باپ بچے کی وجہ سے ماں کو بلیک میل کرے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئی نا کہ اگر طلاق ہو گئی ہے اور بچہ ہے ان کا تو، اور چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، تو جو ماں ہے وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی، اور ان 2 سال میں جو اس کا سارا خرچہ ہے ماں کا وہ باپ کے ذمے ہوگا. اور پھر بتایا گیا کہ اس خرچے میں نہ ماں باپ کو بلیک میل کرے اور نہ باپ ماں کو بلیک میل کرے، دونوں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے آپس میں چلیں. وَعَلَى الْوَارِثِ اور وارث پر مِثْلُ ذَلِكَ اسی طرح کا ہے. یعنی کہ اگر باپ مر جاتا ہے اس دوران تو پھر یہی ذمہ داری، یعنی وہ ماں کے خرچے کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر اس کے وارثوں پر ہوگی. یعنی جو باپ کی جگہ پر پھر جو بھی بھائی ہے یا اس کا باپ، یعنی جو وارث ہوں گے اس کے، وہ پھر اس کا خرچہ اس ماں کو دیں گے. فَإِنْ أَرَادَ پھر اگر ارادہ دونوں یہ چاہیں، کیا چاہیں؟ فصالاً دودھ چھڑانا، ان ترادم منہما آپس کی رضامندی، و تشاورن اور مشورے سے. یعنی اگر وہ میاں بیوی جن کے بیچ میں طلاق ہو چکی ہے اور ان کا دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ دونوں آپس کی مرضی اور رضامندی اور مشورے کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں، وہ باپ کہتا ہے کہ نہیں بھئی میں نے تم سے اس کو دودھ نہیں پلانا، اور ماں بھی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم بچہ اپنا لے لو، فلا جناح علیہما تو پھر ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. فَإِن اور اگر تم چاہو ان کے تسترضعوا تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے، یعنی کسی میڈ سے یا کسی دایا سے اگر دودھ پلوانا چاہتا ہے، یعنی باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے طلاق کے بعد میں اپنے بچے کو اس کی ماں سے دودھ نہیں پلوانا چاہتا، میں کسی دایا سے اس کو دودھ پلوانا چاہتا ہوں، اور دونوں ماں اور باپ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ وہ کر سکتے ہیں. فلا جناح علیکم تو اس پہ ان کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کرنا کیا ہوگا؟ اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو، ماں جو تم نے دیا ہو بالمعروفی دستور کے مطابق. یعنی اگر کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو پھر
اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، مگر ظاہر ہے اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ تو دینا پڑے گا نا، تو یہ معاوضہ تم نے اس دایا کے حوالے کرنا ہے، پھر تم اس سے اس کو دودھ پلوا سکتے ہو، اور یہ بھی معاوضہ بالمعروفی دستور کے مطابق ہے، جو بھی اس علاقے کا طریقہ یا رواج ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انا کہ اللہ بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وارن کر رہے ہیں کہ سارے احکامات دینے کے بعد کہ ان میں کہیں پر کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، اور ظاہر سی بات ہے ان احکامات میں اگر کوئی ہیر پھیر کر جائے تو پھر کسی کو تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ میں دیکھ رہا ہوں، احکامات میں نے دیے ہیں، اور میں تمہارے رویوں کو بھی واچ کر رہا ہوں، تو مجھ سے ڈرو، کوئی بھی کام کرتے ہوئے تو یہ جو کچھ بھی تمہیں بتایا جا رہا ہے اس پر تم عمل کرو۔ اب میں ہلکی سی آپ کو سمری دے دیتی ہوں جو احکامات آج کے لیسن میں آئے ہیں۔ ایک تو یہ آیا کہ اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو اس کو بتایا گیا کہ طلاق دے کر اگر تو تم اس کو بسانا چاہتے ہو تو بھلے طریقے سے بساؤ، اگر تم اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو بھلے طریقے سے چھوڑو، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی زیادتی یا ظلم مت کرو، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، جیسے احکامات ہیں ویسے ہی پورے کرو۔ پھر بتایا کہ فرض کرو تم نے طلاق دی ہے ایک مرد نے ایک عورت کو، اور ان کا جو ہے وہ طلاق کے بعد وہ عورت اپنے پرانے شوہر کے پاس ہی، طلاق کے بعد عورت کو حق تو ہے نا کہ اس کی مرضی ہے وہ چاہے کسی اور بندے سے شادی کر لے یا وہ اپنے پرانے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے، تو اگر اس کا وہ دونوں پرانا شوہر اور وہ عورت چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں دوبارہ سے نکاح کر لیں، تو ان کو روکو مت، پھر ان کو کر لینے دو نکاح، اور یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس ہی چلی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نئے کے پاس جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر طلاق دے دی ہے کسی مرد نے کسی عورت کو اور ان کا بچہ ہے دودھ پیتا ہوا، تو اس کے بارے میں 2-3 احکامات بتائے گئے کہ وہ طلاق کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، باپ اور ماں دونوں کی رضامندی کے ساتھ، اور یہ 2 سال تک وہ پلا سکتی ہے، اور اس دوران میں جو باپ ہے اس کے ذمے ہوگا کہ وہ ماں کا سارا خرچہ برداشت کرے، اور وہ خرچہ اس کی وسعت کے مطابق ہوگا، جیسا کہ وہ جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق یہ خرچہ اس نے ماں کو، اور دونوں کو بتایا گیا کہ تم نے ایک دوسرے کو بلیک میل نہیں کرنا، اور اگر دودھ چھڑوانا چاہتے ہو دونوں آپس میں تو چھڑوا بھی سکتے ہو، اور اگر باپ چاہتا ہے، ظاہر ہے چھڑوا دیا ہے تو بچے نے تو دودھ پینا ہے، تو اس میں اگر باپ چاہتا ہے کہ میں کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہتا ہوں تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر وہ دایا کے ساتھ جو بھی معاوضہ طے کرے گا وہ اس کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ یہ چند احکامات ہیں جو اس میں بتائے گئے ہیں، اور اینڈ پر اللہ نے بتایا کہ ہر معاملے میں مجھ سے ڈرو کیونکہ میں تمہیں واچ کر رہا ہوں، لہٰذا تم جو بھی کام کرو اللہ سے ڈر کر کرو۔ تو یہ ہے آج کا لیسن۔ امید ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے میں سمجھا سکی ہوں اور آپ کو سمجھ آ گیا ہو، پھر بھی اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو، نہیں سمجھ آئی کوئی بات، تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔